ان آداب کے بعد کہ اگر یہ کیا آپ نے تو عبد ہو، آپ بندگان خدا میں سے ہو، عباد اللہ ہو، عبادی ہو. اگر یہ کام کیا، یہ احسان، یہ رویہ اختیار کیا، اللہ کی بندگی، شرک سے دوری، اور والدین اور ان طبقات کے ساتھ اگر آپ کے رویے درست ہو گئے تو آپ عباد اللہ میں سے ہو، مومنین میں سے ہو، مومن ہو آپ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. خدا کو مختارنا لام کے ساتھ ہے، مختال اور فخور پسند نہیں ہے. مختال اور فخور خدا کو ذرا پسند نہیں ہے، ذرا نہیں بات ہے. سمجھنا ضروری ہے نا، مختال کیا ہوتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. کہیں ہم خود تو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہیں. مختال خیال سے ہے، خیال پرداز، خیال باف، خیالی شخصیت اپنی بنانا، خیالی اپنے لیے بھرم بنانا، خیالی اپنے لیے اعزازات بنانا، اور خیالی طور پر اپنی ہی تخیل میں اپنے لیے کوئی حیثیت قرار دے کر پھر اسی تخیلاتی شخصیت کو اپنا معمول بنا لینا، تخیلاتی عمل کو. یعنی پھر اس فریب میں، دھوکے میں خود ہی آ جانا کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں. کہاں بڑے ہوئے ہو؟ اپنے تخیل میں، اپنے خیال میں میں بہت بڑا آدمی ہوں. کئی لوگ ایسے مبتلا ہیں اس میں. کسی مجلس میں جائیں تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس مجلس کا مرکزی آدمی میں ہوں، اس میں خصوصی حیثیت میری ہے، چونکہ باقی تو سارے چھوٹے ہیں، وہ تو کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے. میں ہوں جو سب سے بڑا با عزت با کرامت انسان میں ہوں، با شرف میں ہوں. علم میرا سب سے بڑا ہے، دانائی میرے اندر سب سے بڑی ہے، صلاحیتیں میری سب سے بڑی ہیں، خلوص میرا سب سے بڑا ہے، معاملہ فہمی میرے اندر سب سے زیادہ ہے. یہ خیالی اس کے احساسات، تصورات ہیں. یہ تخیل اپنے لیے بنا کر پھر خود ہی اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے تخیل میں جو خود اپنی تصویر بنائی ہے، مجسمہ بنایا ہے، یہ واقعیت ہے، اور اپنا پجاری خود ہو جاتا ہے، اپنا پرستار خود ہو جاتا ہے، اپنا عاشق خود ہو جاتا ہے، خود فریفتہ ہو جاتا ہے، اپنے اوپر عاشق ہو جاتا ہے، اپنا دیوانہ ہو جاتا ہے. صبح و شام عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں، تخیلاتی شخصیت بناتی ہیں، مرد بھی یہ کام کرتے ہیں. بلکہ یہ موجودہ جوان نسل اس بیماری میں کثرت سے مبتلا ہے، مختالیت میں، تخیلاتی اپنے لیے شخصیت بنانا، پھر اسی کے فریب میں آ جانا. مختال اپنی خیالوں سے بنی ہوئی حیثیت، شخصیت کے فریب میں آنا، اس کے دھوکے میں آ جانا. اپنے تخیل سے دھوکہ کھایا ہوا انسان، اپنے خیال کے فریب میں گرفتار انسان. خوب ظاہر ہے کہ یہ اندھا ہو جاتا ہے. یہ جو خود فریبی میں مبتلا ہوتا ہے، خود پرستی میں، خود غرضی میں، خود بینی میں، خود پسندی میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ اپنا عاشق ہو کے اندھا ہو جاتا ہے. اس کو کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، کسی اور میں کوئی کمال نظر ہی نہیں آتا. اس میں کسی میں کوئی خوبی، کوئی حسن، کوئی ذہانت، کوئی فطانت، کوئی اخلاص بالکل اس کو دکھائی نہیں دیتا. صرف اپنی ذات اس کو نظر آتی ہے. اور یہ مختال عموماً کوئی بھی موضوع چھیڑ رہا ہو، یہ بیچ میں اپنی بات ضرور کرے گا. کسی موضوع کو گھما کے اپنی ذات کی طرف ضرور لے گا. میں نے فلاں پر یہ کہا، میرے ساتھ فلاں جگہ یہ ہو گیا. خوب آپ کے ساتھ ہو گیا، ابھی بات کچھ اور ہو رہی ہے، کسی اور کے متعلق ہو رہی ہے، کوئی اور موضوع
اور آپ کے ساتھ ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا، سنبھال کے رکھیں اپنی بات کو اپنے لیے. آپ کیوں یہاں سناتے ہیں؟ یہ خود فریب انسان خود دھوکے میں، اپنے تخیل سے اپنے دھوکے میں آیا ہوا. فخر کہتے ہیں ڈھول کو، جو فخر اس خالی چیز کو کہتے ہیں جو اندر سے خالی ہو باہر سے بھری ہوئی ہو، اور اندر سے خالی ہونے کی وجہ سے اس کی آواز زیادہ نکلتی ہو. اس کو اگر بجائیں ٹھونکیں اس کو، فخور یا فخار اس گھڑے کو کہتے ہیں جو کوزہ گر بناتا ہے، مٹی کا گھڑا، اور چونکہ اندر سے خالی ہوتا ہے باہر سے اس کی گولائی قطر اس کا حجم بڑا کر دیتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے. اس کے اوپر اگر ہاتھ مارو تو بجتا ہے، باقاعدہ ترنم اس کے اندر سے نکلتا ہے، آوازیں نکلتی ہیں. ہر کھوکھلی چیز کی یہ خاصیت ہے. ڈھول جو بناتے ہیں، ڈھول کا بنیادی فارمولہ یہی ہوتا ہے، فخاریت، یعنی اندر سے خالی رکھ کے باہر لکڑی کا یا کسی اور دھات کا ایک گول بنا لیتے ہیں، خالی کھوکھلا ڈرم سا جو دونوں طرف سے کھلا ہوا ہو یا ایک طرف سے کھلا ہوا ہو، اور اس کے اوپر چمڑا چڑھا دیتے ہیں. اس چمڑے کے اوپر معمولی سا ہاتھ لگاؤ تو وہ بجتا ہے، بولتا ہے. وہ اسی حجم کا پتھر ہو، مثلا یہ ستون ہے، گول ہے، اس کے اوپر جدھر سے ہاتھ مارے کوئی آواز نہیں نکلتی، الٹا ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے، بولتا نہیں ہے. ستون بولتا نہیں ہے کیونکہ اندر سے بھرا ہوا ہے، اندر سے ٹھوس ہے، بھرا ہوا ہے. جو چیز اندر سے بھری ہوئی ہے وہ بولتی نہیں ہے. ڈھول اس لیے بولتا ہے چونکہ اندر سے خالی ہے. یہ انسان کی بھی خصوصیت ہے، اندر سے خالی انسان، جس کے اندر کوئی شرف نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، جس کے اندر کوئی مہارت نہ ہو، جس کے اندر کوئی فضیلت نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو اس نے بنا لیا ہے. شیخیاں مارتا ہے، ڈھینگے مارتا ہے، اپنی تعریفیں کرتا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یوں تھا، میں ایسا تھا. یہ کھوکھلا انسان ہے، انہیں اللہ پسند نہیں کرتا. خوب یہ کون لوگ ہیں؟ اس آیت میں ان کی کیا جگہ تھی؟ آیت یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. حکم یہ ہے کہ بندگی خدا کی اختیار کرو، شرک نہ کرو، اور یہ طبقات جو ذکر کی گئے ان کے ساتھ احسان اختیار کرو. اور نیچے کہا گیا ہے کہ خدا مختال و فخور کو پسند نہیں کرتا. اس خیال فریب جو خیالی تصورات کے نتیجے میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے، اسے اللہ پسند نہیں کرتا. اور فخور کو پسند نہیں کرتا، اس ڈولکی کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ کیوں کہا گیا کہ یہ مختال و فخور اللہ پسند نہیں کرتا؟ یعنی وہ افراد جن میں بندگی بھی نہیں ہے، شرک سے بھی دور نہیں ہے، اور خود بھی مالکیت کے قائل ہیں اور ہر مالک کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. بندگی کا مطلب کہ خود مالک نہ بنو، اور شرک سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مالک نہ سمجھو. اور لوگوں کے ساتھ رویہ آپ کا ان طبقات کے ساتھ، والدین، قرابت دار اور پڑوسی، ہمسائے، رشتہ دار، ان سب کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو. کیوں؟ کہ اللہ مختال و فخور کو پسند نہیں کرتا. مختال و فخور پھر کیا ہو گیا؟ مختال و فخور وہ ہے جو اس کے اندر بندگی بھی نہیں ہے، شرک سے بھی باز نہیں آتا، احسان بھی نہیں کرتا، اس کے عمل میں کوئی حسن بھی نہیں ہے، لیکن دعوے بڑے بڑے ہیں، مومن بڑا بنا ہوا ہے، شخصیت بڑی ہے، چودھری بہت بڑا ہے، بڑا آغا صاحب بنا ہوا ہے، بڑا ایک عالم بنا ہوا ہے، بڑی شخصیت، بڑا کیا کہنے اس کے.
بڑا بنا ہوا ہے ان سب کے بغیر، یہ مختال ہے، یعنی خود فریب ہے. اس نے تخیل میں اپنے آپ کو بڑا کر لیا ہے. بڑائی تو یہ چیزیں تھیں، اس کے اندر نہیں ہے. اور فخور ہے، یہ کھوکھلا آدمی جس نے کچھ بھی نہیں کیا اور اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. انہیں اللہ پسند نہیں کرتا. ان ڈھول کو اللہ پسند نہیں کرتا، ان خود فریب لوگوں کو پسند نہیں کرتا. لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ پسند نہیں کرتا مختال اور فخور کو. مختال اور فخور پہچانے کیسے جائیں، کہاں سے پتہ چلے ہم؟ ایک تو یہ کہ ہم خود ہیں یا نہیں مختال اور فخور، خود فریبی میں خود مبتلا ہیں یا نہیں، اور کھوکھلی شخصیت ہماری ہے یا نہیں، کیسے پہچانیں؟ اب الذین، مختال و فخور جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں الذین یبخلون، یہ بخیل طبقہ ہے. بخل، یہ پکڑے جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، برملا ہو جاتے ہیں بخل سے. یہی ڈھینگے مارنے والے جب بخل اختیار کریں تو سمجھ لو مختال و فخور ہیں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، فرمان دیتے ہیں باقاعدہ. خود بخیل ہیں، لوگوں کو بخل کرنے کا باقاعدہ حکم دیتے ہیں، اقدام کرتے ہیں، لوگوں کو انفاق سے روکتے ہیں، بخل کا فرمان دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور کتمان بھی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں، مائل کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، اسے لوگوں کو معلوم نہیں ہونے دیتے دوسروں کو کہ ان کے پاس اللہ نے کیا کچھ دیا ہوا، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اب بات بہت حساس ہو گئی ہے. جو احسان نہیں کرتے، بندگی نہیں رکھتے، شرک سے دوری اختیار نہیں کرتے، یہ مختال ہیں، فخور ہیں. مختال اور فخور وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، بخل لوگوں سے کرواتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے فضل الہی اسے چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے بہت ہی توہین آور، رسوا کر دینے والا عذاب آمادہ کیا ہے. کافروں کے لیے توہین آور، موہن، رسوا کرنے والا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ ضرور رسوا ہوں گے، اپنی زندگی میں رسوا ہوں گے اور موت کے بعد بھی رسوا ہوں گے. رسوائی ان کا نتیجہ ہے، ان کے بخل کا، رسوائی ان کا نتیجہ ہے، مختال و فخور کا. لیکن اس سے پہلے ان کے لیے جو استعمال کیا گیا وَأَعْتَدْنَا، ہم نے آمادہ کر دیا ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے توہین آور اور رسوا کرنے والا عذاب. کافر بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور بخل کا حکم دیتے ہیں، بخل کو پھیلاتے ہیں، بخل پر لوگوں کو اکساتے ہیں، مجبور کرتے ہیں اور کتمان کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہوا ہے اسے چھپاتے ہیں، انہیں عذاب کہنا چاہیے تھا. لیکن اللہ کا فرمان ہے عذاب کافروں کو ہوگا، بخیلوں کا نہیں کہا، کتمان کرنے والوں کا نہیں کہا، بلکہ عذاب کافروں کا ہوگا. جیسے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ذاکروں نے یہ باتیں ڈال دی ہیں کہ آپ جرم کرو، آپ کے جرائم کی سزا دوسرے مسلک والوں کو ملے گی. یعنی آپ خصوصاً شیعوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی بھر دی گئی ہے کہ شیعہ جو بھی غلطی، معصیت، گناہ کرے گا اس کی سزا اسے نہیں ملے گی، دوسرے مسلک والوں کو ملے گی. اب یہ کفر ہے، شرک ہے. یہ کیا، یہ بنی اسرائیل سے بھی بدتر، یہود سے بھی بدتر یہ نظریہ ہے. کیوں نہیں ملے گی؟ یہ تو قرآن کا انکار ہے.
اللہ کا انکار ہے، رسول اللہ کا انکار ہے، جھٹلا رہے ہو سب کو آپ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جس نے گناہ کیا اسی کو سزا ملے گی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے بوجھ کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ جس نے اچھا کام کیا اس کو اس کی جزا اسی کو ملے گی، جس نے غلط کام کیا اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ دوسرے کو کیوں ملے؟ جرم آپ کریں، سزا دوسرے کو ملے۔ اب یہاں پر کیا یہ بات نہیں نکل رہی کہ جو بھی بخل کرے گا، بخل کا حکم دے گا، دوسروں کو مجبور کرے گا، یا پھر کتمان کرے گا جو اللہ نے اس کو دیا ہے، سزا کافروں کو دیں گے۔ کافروں نے کیا بگاڑا ہے؟ بخیلوں نے، جرم بخیلوں نے کیا ہے۔ ربط یہ ہے اس کا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کرنے والوں کو کافر ہی سمجھا ہے، کافر ہی شمار کیا ہے۔ جو بخل کرتا ہے یعنی فخر کرتا ہے، فخوریت، متکبر، کھوکھلا، ڈول، یہ خالی گھڑا، جو بولتا زیادہ ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کمال و فضیلت نہیں ہے، دعوے زیادہ کرتا ہے، ڈینگیں زیادہ مارتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، بندگی اختیار نہیں کرتا، اور بخل کرتا ہے، بخل کا حکم دیتا ہے اور کتمان کرتا ہے، یہ کافر ہے۔ اور کافر اس طرح کے کافر کے لیے جس کو اس کے بخل نے کافر بنا دیا ہے، جس کو اس کی بد عملی نے اور بد کرداری نے کافر بنا دیا ہے، اور یہ چونکہ مختال بنا ہوا ہے، مختال یعنی بڑی شخصیت خیالوں میں، اور فخور ہے، ڈھینگے مارتا ہے، بڑی کروفر کے ساتھ باہر نکلتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنا دھاک بٹھانا چاہتا ہے، اس کو رسوا کرنا ہے۔ یہ کھوکھلا جھوٹی شخصیت جس نے بنائی ہوئی ہے، اور جھوٹی شخصیت بنا کے لوگوں سے احترام کروا رہا ہے، دھوکے میں خود بھی آیا ہوا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اس سے اللہ نے یقیناً رسوا کرنا ہے۔